السلام علیکم. جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. گزشتہ دن سے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم او کے مابین ایک اہم ملاقات ہوئی. خفیہ ملاقات کے بعد میں اس کو تصدیق ہوئی وزیر دفاع کی جانب سے بھی. پھر اس کے بعد آج اٹارنی جنرل فار پاکستان نے اوپن کورٹ میں بھی اس کی تصدیق کی اور اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے بھی کچھ آبزرویشن دے دی. اس کے اوپر بہرحال بڑے سوالات اٹھائے جاتے رہے کہ وہ میٹنگ کیا تھی, کیا ہوا اس میٹنگ میں, کس ایشو کے اوپر بات ہوئی, کیوں خفیہ میٹنگ بلائی گئی, مقاصد کیا تھے. لیکن آج بہرحال اٹارنی جنرل فار پاکستان نے ایک کیس کی سردار کاشف کی ایک درخواست ہے جی کہ پورے ملک میں ایک ہی دن انتخابات کروائے جائیں. اس درخواست پر سماعت کرتے ہوئے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی یہ کہا جی کہ ملاقات ہوئی تھی, اور پھر اٹارنی جنرل فار پاکستان نے بھی یہ کہا کہ جی وہ میری ریکویسٹ پہ یہ ارینجمنٹس ہوئے اور یہ ملاقات ہوئی. تو وہ کیس جو بنیادی طور کے اوپر ایک پولیس والے کے تبادلے کے کیس سے شروع ہوا, 2 ججز نے سنا اور پھر از خود نوٹس لینے کی استدعا کی گئی. سپریم کورٹ نے 9 رکنی بینچ بنایا, جو 9 رکنی بینچ ٹوٹتے بالآخر 3 ججز پر رکا, اور پھر 3 ججز نے 4 اپریل کو یہ فیصلہ دیا جی کہ پنجاب میں الیکشنز 14 مئی کو ہوں گے, اور کے پی کے کا کوئی اس میں ذکر نہیں تھا. الیکشن کی تاریخ دی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے. جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے تاریخ دے دی گئی تو پھر اس کے بعد کیس ڈسپوزڈ آف ہو گیا, ختم ہو گیا. سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہاں پہ بھی کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جی یہ کیس اب ختم ہو چکا ہے. لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسی معاملے کی نگرانی شروع ہو گئی. اور نگرانی کیسے ہوئی جی کہ چیمبر میں ہیئرنگز شروع ہو گئی, اور پھر اس کے بعد فنڈز کی عدم دستیابی کا موقف رکھا سامنے اسٹیٹ بینک کی طرف سے, الیکشن کمیشن کی طرف سے. سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا جی کہ جو اسٹیٹ بینک براہ راست جو ہے وہ پیسے دے الیکشن کمیشن کو. پھر پارلیمنٹ نے کہا ہماری بالادستی ہے, پارلیمنٹ نے جو ہے وہ اس معاملے کو رد کر دیا. پھر معاملہ اسی طرح سے چیزیں چلتی رہیں. تو اب یہ کوئی ایک گمنام سے شہری ہیں جی سردار کاشف, ان کی درخواست تھی کہ پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشن کروائی جائیں. اس درخواست کو آج ہنگامی طور کے اوپر ٹیک اپ کر لیا گیا, اس کے اوپر سماعت ہوئی, اور پھر بات چل گئی جی کہ سیاستدان مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکالیں کہ پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشنز ہوں. تو اب یہ بات مذاکرات کی طرف کہاں سے چل پڑی ہے. یہ جو پچھلے کچھ دنوں سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو مذاکرات کی پولیٹیکل پارٹیز کی درمیان اتفاقی رائے تھا کہ ایک ہی دن میں پورے ملک میں الیکشنز ہو, یہ آئیڈیا اصل میں آیا کہاں سے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک اہم آبزرویشن دی ہے جس کیس کی سماعت کے دوران. انہوں نے کہا جی کہ اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو ہم گنجائش پیدا کر سکتے ہیں اپنے اس آرڈر کے حوالے سے. سوال یہ ہے کہ یہ جو کیس ابھی چل رہا ہے کیا یہ ریویو میں یہ کیس ہے؟ اگر یہ نیا کیس ہے تو پھر جو پہلے ہی یہ 3 ممبر بینچ, یہی بینچ اس کیس کو کا فیصلہ دے چکا ہے, وہ اپنے ہی اس فیصلے کو کیسے واپس لے گا؟ اس کے لیے تو کوئی لارجر بینچ بنایا جانا چاہیے, کوئی بڑا بینچ ہو. لیکن بہرحال کچھ چلی جا رہا ہے سلسلہ اسی طرح سے. اور پھر دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ 4 ججز نے, جس کے بارے میں پی ٹی آئی کی جانب سے بھی شور کیا گیا اور خود چیف جسٹس آف پاکستان بھی یہ کہتے رہے کہ جی یہ 4 ججز مائنورٹی ویو ہے, ان کا اختلافی ویو ہے, یہ اقلیتی رائے ہے ان کی. ان میں ہیں جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس جمال خان منوخیل. یہ بیانیہ بنایا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے بھی. چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے آرڈر میں بھی لکھوا دیا, فیصلہ بھی دے دیا کہ جی یہ تو اقلیت میں تھے. تو اچھا اب ان 4 ججز کا ویو کیا تھا؟ ان 4 ججز کا ویو یہ تھا کہ یہ سیاسی معاملہ ہے, اس کا حل سیاستدانوں کو ہی نکالنا چاہیے, اور پولیٹیکل میٹرز میں عدالتوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے.
یہ بنیادی اعتراض تھا 4 ججز کا، جس کے اوپر یہ کہا گیا جی کہ یہ اقلیتی ویو ہے۔ تو جو آج سپریم کورٹ کر رہی ہے پھر وہ کیا ہے؟ تو بالواسطہ طور کے اوپر ایگزیکٹلی انہی 4 ججز کا جو موقف ہے اس کی تائید ہو رہی ہے کہ یہ سیاسی معاملہ تھا، اس کو سیاستدانوں کو ہی حل کرنا چاہیے، عدالتوں کو اس معاملے پہ انٹروین نہیں کرنا چاہیے، اور عدالتی مداخلت سے چیزیں جو ہیں وہ مزید پیچیدہ ہوتی ہیں۔ یہ آج کی کورٹ پروسیڈنگ میں بہرحال یہ ایک چیز سامنے آئی ہے کہ کہا جا رہا ہے جی کہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، مذاکراتی عمل ہو رہا ہے، اور ایسی صورتحال میں اس پوری صورتحال میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو وقت دینا چاہیے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکالیں۔ تو چیف جسٹس نے یہ کہا ہے جی کہ کل کا دن بھی ہے اور پرسوں کا بھی ہے، جمعے کو بھی ہو سکتا ہے ہم کیس سنیں، حالانکہ جمعے کو پہلی سرکاری چھٹی ہے، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ ہم جمعے کو بھی یہ کیس سن سکتے ہیں، اور پھر عید کے بعد جو ہے وہ دیکھیں گے کہ یہ کب اس کیس کے دوبارہ ہیرنگ ہونی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اب ڈائیلاگ کی طرف چل نکلا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ڈائیلاگ کی طرف جا رہی ہیں۔ تو یہ بہرحال اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، لیکن بہرحال سوالات پھر بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں۔ جیسا میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ بنیادی طور کے اوپر تو کیس شروع ہوا تھا سی سی پی او غلام محمود ڈوگر سے، تو سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے غلام محمود ڈوگر سی سی پی او لاہور کے تبادلے کے کیس سے یہ سلسلہ شروع کیا۔ چیف الیکشن کمشنر کو بلایا گیا، بڑی آبزرویشن دی گئی، الیکشن کیوں نہیں کروا رہے۔ پھر اس کے بعد جب کرٹیسزم ہوا میڈیا پہ تو ساتھ ہی پھر از خود نوٹس لینے کی سفارش کی گئی انہی 2 ججز نے۔ سپریم کورٹ نے 9 رکنی بینچ تشکیل دے دیا، پھر وہ 9 رکنی بینچ ٹوٹتا۔ پہلی جسٹس اعجاز الحسن مظاہر علی اکبر نقوی الگ ہوئے بینچ سے، پھر اس کے بعد پیچھے 7 ججز بچے، 2 کو چیف جسٹس آف پاکستان نے نکال دیا، پھر 2 کی جانب سے اعتراض کیا گیا کہ بھائی یہ سیاسی معاملہ ہے، آرٹیکل 184(3) میں سپریم کورٹ کو اس کو نہیں سننا چاہیے۔ لیکن پھر جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا، تو پھر اینڈ میں آ کے اب 3 ممبر بینچ نے فیصلہ دیا تھا 4 اپریل کو کہ الیکشن جو ہے یہ 14 مئی کو کروائی جائیں۔ لیکن اب سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے جی کہ اگر کنسنسس ہو جاتا ہے، سیاستدانوں میں کوئی مذاکرات ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم اپنے ہی فیصلے کو واپس لے لیتے ہیں۔ تو یہ کیا سپریم کورٹ اپیل میں کوئی کیس سن رہی ہے؟ نہیں ہیرنگ ہے تو پھر 3 ممبر بینچ کے فیصلے کو 3 ممبر بینچ کیسے ختم کر سکتا ہے؟ ریویو ہے، کیا ہے؟ کافی زیادہ سوالات بہرحال اس معاملے پہ موجود ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔